سب سے ملتے ملاتے عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اذان دینی تھی جو کوئی بھی دے سکتا تھا۔ امیر المؤمنین کے ساتھ جو مصاحب گئے تھے ان میں مدینہ کے مشہور مؤذن بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ وہ مؤذن تھے جنہیں اسلام کی تاریخ تا قیامت فراموش نہیں کرے گی۔ امیر المؤمنین، کسی نے کہا، بیت المقدس جیسا مقدس شہر اور اہم شہر ہماری جھولی میں آ پڑا ہے۔ اس ایک شہر پر فتح کیے ہوئے سینکڑوں شہر قربان کیے جا سکتے ہیں۔ ایسی عظیم کامیابی کی خوشی میں آج بلال اذان دیں تو کتنا اچھا ہو۔ ہم بیت المقدس میں بلال کی اذان کے بعد داخل ہوں گے۔ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا۔ بلال خاموش کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر اداسی کا تاثر اور زیادہ گہرا ہو گیا۔ بلال رضی اللہ عنہ حبشی نسل سے تھے۔ ابتدا ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کی آواز بلند، سریلی اور پرسوز تھی۔ انہوں نے پہلی دفعہ اذان دی تو مسلمانوں پر تو اثر ہونا ہی تھا، دوسرے لوگ بھی مسحور ہو کر رہ گئے تھے۔ یہ بلال رضی اللہ عنہ کی آواز کا جادو تھا۔ اہل قریش نے اس آواز کو بند کرنے کے لیے بلال رضی اللہ عنہ پر اتنا تشدد کیا تھا کہ وہ بہت دیر تک بے ہوش پڑے رہتے تھے۔ جب اٹھتے تھے تو پہلی آواز جو ان کے منہ سے نکلتی تھی وہ اللہ کا نام ہوتا تھا۔ ان کی اذانیں دشت و جبل اور صحراؤں پر وجد طاری کرتی تھیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے ساتھ ہی یہ آواز خاموش ہو گئی۔ بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دینی چھوڑ دی تھی۔ ان کے چہرے پر ہر وقت اداسی اور افسردگی کی سیاہ گھٹائیں چھائی رہنے لگیں۔ اتنی مدت گزر جانے کے بعد آج پہلی بار بیت المقدس کے دروازے پر امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کے مصاحبوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ بیت المقدس کی فتح کے اس موقع پر بلال رضی اللہ عنہ اذان دے۔ امیر المؤمنین نے ان کی طرف دیکھا تو وہ خاموش رہے۔ بلال، امیر المؤمنین نے کہا، میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہے ہو، لیکن یہ موقع ایسا ہے کہ میں خود چاہتا ہوں کہ اذان تم ہی دو۔ بیت المقدس کی فتح کے موقع پر کون ایسا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد نہ کرنا چاہتا ہو؟ بلال رضی اللہ عنہ کچھ دیر خاموش رہے۔ سب کو توقع یہی تھی کہ بلال رضی اللہ عنہ اذان نہیں دیں گے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد ان کے چہرے کا تاثر بدل گیا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، انہیں ایک جگہ ذرا اونچی نظر آئی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے اس جگہ جا کھڑے ہوئے، کانوں پر ہاتھ رکھے، اور برسوں بعد بیت المقدس کی فضا اس پرسوز آواز سے مرتعش ہونے لگی جو وصال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی خاموش ہو گئی تھی۔ امیر المؤمنین اور ان کے مصاحبین اور تمام مجاہدین پر سناٹا طاری ہو گیا۔ جب بلال رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، محمد الرسول اللہ، تو کئی ایک افراد کی دھاڑیں نکل گئیں۔ اس سے پہلے تو سب کے آنسو جاری تھے، لیکن اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر سب کے جذبات کے بند ٹوٹ گئے۔ کسی کو اپنے اوپر ضبط نہ رہا۔ اذان کے بعد امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب کی امامت میں سب نے نماز عصر ادا کی۔ اگلے روز امیر المؤمنین کا ایک ایلچی بیت المقدس کے اندر یہ پیغام لے کر گیا کہ امیر المؤمنین صلح کا معاہدہ طے کرنے کے لیے مدینہ سے آ گئے ہیں۔ اسقف سفرنوس اسی پیغام کا منتظر تھا۔ وہ اپنے ساتھ چند آدمیوں کو لے کر باہر آ گیا۔ معاہدے کی شرائط طے ہو گئیں اور اسقف نے شہر کی چابی امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی۔ معاہدہ جو تحریر ہوا تھا اس کے الفاظ کچھ اس طرح تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس معاہدے کے تحت جو خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب اور اسقف بیت المقدس سفرنوس کے درمیان طے پایا، خلیفۃ المسلمین نے ایلیا یعنی بیت المقدس کے باشندوں کو اس معاہدے کی روح سے امن و امان دیا۔ یہ امان ایلیا کے لوگوں کی جان و مال کے لیے ہے، ان کے گرجوں اور ان کی صلیب کے لیے ہے، ہر عمر ہر مذہب کے فرد کے لیے ہے، تندرست کے لیے، مریض کے لیے بھی ہے۔ کسی گرجے یا کسی دوسرے مذہب کی عبادت گاہ کو فاتحین کی رہائش کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، نہ انہیں یا ان کے احاطے کے اندر کسی چیز کو نقصان پہنچایا جائے گا، نہ انہیں مسمار کیا جائے گا۔ گرجوں اور دیگر عبادت گاہوں میں سے نہ مال اٹھایا جائے گا، نہ کوئی اور چیز۔ غیر مسلموں پر مسلمانوں کی طرف سے مذہب کے معاملے میں کسی قسم کا جبر نہیں کیا جائے گا، نہ ان کے ساتھ ناگوار سلوک کیا جائے گا۔ البتہ ایلیا میں یہودی نہیں رہ سکیں گے۔ یہ فرض ایلیا کے باشندوں پر عائد ہوتا ہے کہ وہ یہودیوں، رومیوں اور جرائم پیشہ افراد کو شہر سے نکال دیں۔ ایلیا کے تمام شہری دوسرے شہروں کے لوگوں کی طرح جزیہ ادا کریں گے۔ شہر سے ہمیشہ کے لیے چلے جانے والوں کی جان و مال کا تحفظ ان کی اگلی پناہ گاہ تک دیا جائے گا، اور جن ملکوں کا ذکر آیا ہے انہیں چھوڑ کر باقی تمام دوسرے ملکوں کے جو لوگ اس شہر میں رہنا چاہتے ہیں رہ سکتے ہیں، انہیں بھی جزیہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر اس شہر کا کوئی باشندہ شہر سے جانے والے رومیوں کے ساتھ جانا چاہے تو وہ خود یا اپنے خاندان کے ساتھ جا سکتا ہے۔ وہ جس قدر مال و اموال اپنے ساتھ لے کر جا سکتا ہے لے جائے۔ ان کی کھیتوں میں جو فصل ہے اس کی حفاظت مسلمانوں کے خلیفہ کی ذمہ داری ہے۔ فصل کے مالک وہی ہیں جنہوں نے بوئی تھی۔ شرط یہ ہے کہ وہ جزیہ ادا کریں اور فصل کاٹنے کے لیے آ جائیں۔ اس معاہدے پر امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی مہر لگائی۔
اسقف سیفرانوس نے اپنے دستخط کیے اور گواہوں کے طور پر خالد رضی اللہ عنہ بن ولید، عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف اور معاویہ رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان نے دستخط کیے۔ اس کے فوراً بعد امیر المؤمنین نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے دستوں کے ساتھ شام کے شمالی علاقہ میں چلے جائیں، جہاں کچھ جگہوں پر رومی ابھی تک قلعہ بند تھے۔ جاسوسوں نے اطلاع دے دی تھی کہ شہنشاہ ہرقل شام کی سرحد سے تو نکل گیا ہے، لیکن اس کی جو فوج ابھی شام میں موجود ہے اس کے لیے ہرقل کمک تیار کر رہا ہے۔ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب، عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص اور شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ کو ساتھ لے کر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اسقف سیفرانوس نے ان کا استقبال کیا۔ ایک روز پہلے صلح نامے پر دستخط ہو چکے تھے اور سیفرانوس نے صلح نامہ شہر کے باشندوں کو پڑھ کر سنایا۔ لوگوں پر اس سے پہلے خوف و ہراس طاری تھا۔ انہوں نے پہلے فاتحین کا ظلم و تشدد دیکھا تھا۔ رومی جب بیت المقدس میں آئے تھے تو شہنشاہ ہرقل کے حکم سے اس شہر کے باشندوں پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ لوگوں کو سرکاری مذہب قبول کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اتنی آسانی سے اپنا مذہب کون تبدیل کرتا ہے؟ جن لوگوں نے ہرقل کا مذہب قبول نہ کیا ان کے ناک کان کاٹ دیے گئے اور ان کے گھر مسمار کر دیے گئے تھے۔ انہیں فوج میں جبری طور پر بھرتی کر لیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ محکوموں اور مظلوموں جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ مسلمانوں سے تو وہ اور زیادہ خوفزدہ تھے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ مسلمان جس شہر کو فتح کرتے ہیں وہاں کے رہنے والوں کو زبردستی مسلمان بناتے ہیں، گھر لوٹ لیتے اور خوبصورت عورتوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ بیت المقدس کے باشندوں نے رومی فوج کے سپاہیوں کی زبانی سنا تھا کہ مسلمان بڑے ظالم ہیں۔ یہ سپاہی دراصل میدان جنگ کی باتیں سناتے تھے اور شہری یہ سمجھ کر خوفزدہ تھے کہ مسلمان وحشی اور خونخوار ہیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ مسلمان صرف میدان جنگ میں خونخوار ہیں۔ بیت المقدس کے شہریوں نے جب معاہدے کی تحریر سنی، پھر یہ دیکھا کہ مسلمان فوج نے کسی شہری کی طرف دیکھا تک نہیں، تو وہ خوشیاں منانے لگے۔ امیر المؤمنین نے علقمہ بن مجرس کو بیت المقدس کا حاکم یا امیر مقرر کیا۔ اسقف سیفرانوس نے امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب کو شہر کی سیر کرائی، انہیں قدیم تہذیبوں اور قوموں کے آثار دکھائے، یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہیں دکھائیں۔ بیت المقدس میں ایسے بے شمار آثار تھے، ان میں محراب داؤد بھی ہے اور صخرہ یعقوب بھی۔ یہ وہ پتھر ہیں جس کے متعلق روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے اور معراج کو گئے تھے۔ شہر میں گھومتے پھرتے امیر المؤمنین کلیسائے قیامت کے سامنے سے گزرے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ نماز کی کوئی جگہ مل جائے۔ خلیفۃ المسلمین اسقف سیفرانوس نے التجا کی، میرے لیے یہ بات باعث فخر ہوگی کہ آپ کلیسا کے اندر نماز پڑھیں۔ نہیں، خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اس کلیسا کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں اس میں نماز نہیں پڑھوں گا کہ یہ صلح کے معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ اگر میں نے آج آپ کے کہنے پر یہاں نماز پڑھ لی تو میرے بعد مسلمان اس کو رسم بنا لیں گے اور کلیسا میں نماز پڑھنے کو اپنا حق بنا لیں گے۔ کلیسائے قیامت وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا، یہاں یہ کلیسا تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے آگے کلیسائے قسطنطین تھا۔ اسقف نے اس کے دروازے میں مصلی بچھا دیا، لیکن امیر المؤمنین نے وہاں بھی نماز نہ پڑھی، انہوں نے نماز مسجد اقصی میں پڑھی۔ محترم اسقف، امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے سیفرانوس سے پوچھا، رومی آپ کا ساتھ کیوں چھوڑ گئے ہیں؟ ان کا سالار اطربون کہاں گیا؟ سنا تھا وہ ہرقل کا ہم پلہ ہے۔ بھاگ گیا، سیفرانوس نے جواب دیا۔ بھاگ گیا؟ کوئی شک نہیں کہ وہ ہرقل کا ہم پلہ تھا۔ اس نے آپ کو شکست دینے کے بڑے اچھے منصوبے بنائے تھے۔ اس نے قیصاریہ کے سالار کو آپ کی فوج کے مقابلے کے لیے تیار کیا تھا، لیکن آپ کے سالاروں کی چال نے اطربون کے منصوبے تباہ کر دیے۔ اس سے پہلے وہ آپ کی فوج کے مقابلے میں نہیں آیا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی فوج میں لڑنے کا جذبہ ختم ہو گیا تھا۔ یرموک اور دوسری جگہوں سے بھاگے ہوئے بہت سے سپاہی یہاں آ گئے تھے۔ انہوں نے یہاں کی فوج کو ایسی باتیں سنائیں جن سے سب کا جذبہ اور حوصلہ بری طرح متاثر ہوا۔ اطربون نے اپنی فوج کو تیار کر لیا تھا۔ اسے جب اطلاع ملی کہ مسلمانوں نے قیصاریہ کو محاصرے میں لے لیا ہے تو وہ اپنی فوج کو ساتھ لے جا کر قیصاریہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے نکلا، لیکن آپ کے کسی سالار نے اسے راستے میں روک لیا۔ اس نے پہلی بار مسلمانوں سے ٹکر لی اور اپنی بہت سی فوج مروا کر بری حالت میں واپس آیا۔ وہ جو اپنے ہارے ہوئے سالاروں کو بزدل کہتا تھا اور جس نے بیت المقدس کے دستوں کو لڑنے کے لیے تیار کیا، وہ خود بزدل بن گیا اور اس کا اپنا حوصلہ جواب دے گیا۔ اس نے یہاں سے خزانہ نکالنا شروع کر دیا اور سمندر کے راستے قسطنطنیہ لے گیا۔ زیادہ تر فوج بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ یہ فوج برائے نام تھی جو میں نے قلعے کی دیوار پر کھڑی کر دی تھی۔ میں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کرنے کی شرط اس لیے پیش کی تھی کہ جو فیصلہ خلیفہ کر سکتے ہیں وہ سالار نہیں کر سکتے۔ میں اس شہر کو اور اس کے باشندوں کے جان و مال کو بچانا چاہتا تھا۔ اسقف سیفرانوس نے عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کو یہ نہ بتایا کہ اطربون اور سیفرانوس نے مل کر بیت المقدس سے نہ صرف خزانہ نکالا تھا بلکہ گرجوں کے سونے اور چاندی کے بیش قیمت ظروف بھی نکلوا دیے تھے۔ ان میں صلیب اعظم بھی تھی۔
سفرانوس نے امیر المؤمنین کو مدینہ سے اس لیے بلایا تھا کہ وہ خزانہ، ظروف، رومی فوج اور اس کا مال و اموال نکلوانے کے لیے وقت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جتنے وقت میں امیر المؤمنین پہنچے تھے اتنے وقت میں بیت المقدس سے وہ سب کچھ نکل گیا تھا جو سفرانوس اور اطربون نکالنا چاہتے تھے۔ اپریل 637 عیسوی بمطابق ربیع الاول 16 ہجری کے دن تھے جب خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب بیت المقدس میں 10 دن قیام کر کے رخصت ہوئے۔ رخصت ہونے سے پہلے انہوں نے تفصیل سے جائزہ لیا تھا کہ رومی کہاں کہاں موجود ہیں۔ مجموعی طور پر رومی شکست کھا چکے تھے۔ ان کا شہنشاہ ہرقل شام سے رخصت ہو چکا تھا۔ رومی فوج کے نامی گرامی سالار مارے جا چکے تھے۔ کچھ اہم مقامات تھے جن پر ابھی رومیوں کا قبضہ تھا، وہاں سے رومیوں کو نکالنا ضروری تھا۔ ایسے مقامات میں ایک کا نام قیساریہ تھا جو بحرۂ روم کی بندرگاہ تھی۔ یہاں سے رومیوں کو نکالنا بہت ضروری تھا کیونکہ رومیوں کا بحری بیڑا ابھی بالکل صحیح حالت میں موجود تھا اور یہ بحری بیڑا بڑا طاقتور تھا۔ اسے رومی مسلمانوں کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے تھے کیونکہ مسلمانوں نے سمندری لڑائی نہیں لڑنی تھی۔ البتہ یہ بیڑا کمک لانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ کمک اتارنے کے لیے قیساریہ کی بندرگاہ استعمال ہوتی تھی۔ امیر المؤمنین کے حکم کے مطابق قیساریہ سے پہلے بیت المقدس کو محاصرے میں لیا گیا تھا۔ بیت المقدس لے لیا گیا تو امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے یزید بن ابو سفیان کو حکم دیا کہ وہ قیساریہ کو محاصرے میں لے لیں۔ ابن ابو سفیان عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا، مت سوچنا کہ تو اس قلعے کو فوراً سر کر لے گا، بہت مضبوط قلعہ بند جگہ ہے، رومی یہ جگہ آسانی سے نہیں دیں گے، ہلے بول بول کر اپنی طاقت ضائع نہ کرتے رہنا۔ قیساریہ میں رومیوں کی تعداد زیادہ ہے اور وہاں رسد کی بھی کمی نہیں۔ دشمن یہی خواہش کرے گا کہ تو اس کے قلعے کی دیواروں سے ٹکراتا رہے اور اتنا کمزور ہو جائے کہ تو محاصرہ اٹھا لے، یا تجھے کمزور پا کر دشمن باہر آ جائے اور تیرے دستوں پر ایسا حملہ کر دے کہ تو پسپا بھی نہ ہو سکے۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو ابو سفیان، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ رومیوں کو کمک مل گئی تو ہمارے لیے بہت بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی، محاصرے کو طول دو اور کمک کو روکے رکھو۔ عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب خلیفہ تھے، امیر المؤمنین تھے، لیکن ان کا یہ دور بادشاہوں جیسا اور آج کل کے سربراہان مملکت جیسا نہیں تھا کہ گئے، کسی کو شاباش دی، کسی کو انعام و کرام سے نوازا اور آ گئے۔ انہوں نے تمام تر علاقے کے احوال و قوائف معلوم کیے، انہیں جنگی نقطۂ نگاہ سے دیکھا، اپنی فوج اور دشمن کے لشکر کی کیفیت کا جائزہ لیا اور اس کے مطابق احکام صادر کیے۔ ان کے مطابق سالار اپنے اپنے مقامات پر چلے گئے۔ شام کے شمالی علاقوں میں رومی کئی قلعہ بند تھے۔ انہیں امید تھی کہ ہرقل جہاں کہیں بھی ہے کمک ضرور بھیجے گا۔ مسلمان اس کوشش میں تھے کہ رومیوں کی کمک نہ آ سکے۔ اس کوشش کی ایک کڑی یہ بھی تھی کہ یزید رضی اللہ عنہ اپنے دستوں کو ساتھ لے کر قیساریہ روانہ ہو گئے اور اس شہر کو جو بندرگاہ بھی تھا محاصرے میں لے لیا۔ سالار عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص اور شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ فلسطین اور اردن کو روانہ ہو گئے۔ ان کے ذمے یہ کام تھا کہ جن علاقوں سے انہوں نے رومیوں کو بے دخل کیا تھا ان علاقوں پر قبضہ کر کے شہری انتظامیہ اور محصولات کے نظام کو بحال اور رواں کیا جائے اور ان جگہوں کے دفاع کو بھی مستحکم کیا جائے۔ رومیوں کی طرف سے جوابی حملے کا امکان موجود تھا۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ دمشق کو اپنا مرکز بنانے کے لیے چلے گئے۔ ان کے ساتھ مجاہدین کی جو فوج تھی اس کی نفری 17,000 تھی۔ قنسرین ایک قلعہ بند مقام تھا جس میں رومی فوج موجود تھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اس قلعے کو محاصرے میں لے کر وہاں سے رومیوں کو نکالنے جا رہے تھے۔ یہ ایک مضبوط قلعہ تھا جس میں رومیوں کی تعداد خاصی زیادہ تھی۔ ابن الولید رضی اللہ عنہ مجاہدین کی فوج کے ہراول میں تھے۔ ان کے ساتھ 4,000 گھڑ سواروں کا مخصوص رسالہ تھا جو گھوم پھر کر لڑنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ قنسرین میں ایک مشہور رومی سالار منیاس تھا۔ اس نے دیکھ بھال کے لیے دور دور تک اپنے آدمی پھیلا رکھے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی سرپٹ گھوڑا دوڑاتا آیا اور سیدھا منیاس کے پاس گیا۔ اس نے منیاس کو بتایا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر آ رہا ہے جس کے ہراول میں گھڑ سوار ہیں۔ اس نے تعداد 3 اور 4,000 کے درمیان بتائی اور یہ بھی بتایا کہ ہراول کتنی دور ہے۔ منیاس نے بڑی عجلت سے اپنی فوج کو تیار کیا۔ سلطنت روما کی عظمت کے پاسبانوں، اس نے اپنی فوج کے حوصلے میں جان ڈالنے کے لیے جوشیلے انداز میں کہا۔ وہ بزدل تھے جنہوں نے اپنے اوپر عرب کے بتوں کا خوف طاری کر لیا تھا۔ تو میں عیسائی عرب بھی ہیں، اگر مسلمان اتنے بہادر ہیں تو تم بھی اتنے ہی بہادر ہو۔ عرب کے مسلمان تم میں سے ہیں، تم بھی اسی ریت کی پیداوار ہو۔ اور رومیوں، اس دن کو یاد کرو جب تم فاتح کی حیثیت سے اس سرزمین پر آئے تھے۔ وہ تمہارے باپ اور دادا تھے۔ تصور میں لاؤ کہ اس وقت ان کے سر کتنے اونچے اور سینے کتنے چوڑے تھے، اور آج سوچو کہ ان کی روحوں کو کتنی شرمساری ہو رہی ہوگی۔ مت سوچو کہ شہنشاہ ہرقل بھاگ گیا ہے۔ روم کی عظمت کو، صلیب اعظم کو اور بیت المقدس کی آن کو اپنے سامنے رکھو۔ پھر سامنے رکھو اپنے سالار اطربون کی بے غیرتی کو جس نے عیسیٰ کے شہر یسوع مسیح کے مسکن کو تمہارے مظہر اور تمہارے عقیدوں کے دشمن کے حوالے کر دیا ہے۔ تصور میں لاؤ اپنی بیٹیوں اور اپنی عورتوں کو جو اب مسلمانوں کے بچے پیدا کریں گے۔ اپنے آپ کو دیکھو، تم ہار گئے ہو تو باقی عمر کے لیے مسلمانوں کے غلام بن جاؤ۔
آج تم کس شان سے کیسے جاہو جلال سے گھوڑوں پر سوار ہوتے ہو؟ تم نے اگر ہتھیار ڈال لیے تو گھوڑے کی سواری کو بھی ترسو گے۔ تم استبل کے ملازم ہوگے اور گھوڑوں کی غلاظت صاف کیا کرو گے۔ مت خون گرما ہمارا اے سالار، ایک سوار نے بڑی ہی بلند آواز میں کہا۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم لڑنے سے منہ موڑ گئے ہیں؟ کیا تجھے ہماری جرت اور غیرت پر شک ہے؟ اے تنومند گھوڑے کے بہادر سوار، منیاس نے کہا، میں شک کیوں نہ کروں؟ ہمارا کون سا سالار ہے جو میدان سے نہیں بھاگا یا مارا نہیں گیا؟ اتربون جو ہرقل کا ہم پلہ تھا کتنے دعوے کرتا تھا مسلمانوں کو کچل دینے کے، اب وہ کہاں ہے؟ ایک دن بھی نہیں لڑا اور ایلیا سے بغیر لڑے بھاگ گیا۔ کیا اسقف اعظم سفرنوس کو تم اپنا مذہبی پیشوا مانو گے، جس نے قلعے سے باہر جا کر مسلمانوں کے خلیفہ کے استقبال کیا اور اسے کہا کہ کلیسائے قیامت میں نماز پڑھو؟ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ اپنی عبادت گاہ اپنے مذہب کے دشمن کے حوالے کر رہا ہے۔ تم نے ثابت کرنا ہے کہ تم اتنے بزدل اور بغیرت نہیں۔ اگر تم ثابت قدم رہے تو شاید کمک آ جائے، مگر مجھے کمک آنے کی کوئی امید نہیں، نہ میں کمک کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ ہم لڑیں گے سالار محترم، پہلے ایک بار پھر کئی آوازیں بلند ہوئیں۔ ہمیں بزدل اور بغیرت نہ کہ سالار، آزما کے دیکھ، باتوں میں وقت ضائع نہ کر، ہم ایک دن میں محاصرہ توڑ دیں گے، ہم محاصرے تک نوبت نہیں آنے دیں گے، سالار منیاس نے کہا۔ ہم دشمن کو قلعے سے دور راستے میں روکیں گے، میں تم سے آگے ہوں گا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ رومی سالار منیاس جرت مند سالار تھا جس کی جارحانہ قیادت مشہور تھی، اور اس کی دوسری شہرت یہ تھی کہ وہ اپنی فوج میں ملنسار اور ہر دل عزیز تھا۔ وہ سپاہیوں سے محبت اور شفقت سے پیش آتا تھا اور سپاہی اسے محبت کرتے تھے۔ اسے اتنی جوشیلی اور جذباتی تقریر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا سامنا مسلمانوں سے نہیں ہوا۔ وہ سالار تھا جب اسے خبر ملتی کہ فلاں میدان میں رومیوں کو شکست ہوئی ہے تو وہ شکست کی وجوہات پر غور کرتا تھا۔ اسے خالد رضی اللہ عنہ کے مطابق بتایا گیا تھا کہ اس کی جنگی چالوں کو کوئی قبل از وقت سمجھ ہی نہیں سکتا اور وہ غیر معمولی طور پر دلیر آدمی ہے۔ وہ کوئی جن بھوت تو نہیں، منیاس نے کہا۔ اس سے شکست کھانے والوں نے اسے مافوق الفطرت بنا دیا ہے۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں، شکست کھانے والے اسی طرح جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ میں ہرقل کو خالد بن ولید کی لاش دکھاؤں گا۔ رومی سالار منیاس کی قیادت میں قنسرین میں مقیم رومی فوج رکے ہوئے سیلاب کی مانند باہر نکلی۔ اس کا انداز جوشیلا اور جارحانہ تھا، اس کی رفتار تیز تھی۔ ادھر خالد رضی اللہ عنہ کے 4000 سوار فاتحانہ شان سے چلے آ رہے تھے۔ وہ عام کوچ کی ترتیب میں تھے۔ انہوں نے قنسرین کے قریب جا کر رکنا اور باقی فوج کا انتظار کرنا تھا۔ قنسرین سے چند میل دور حاضر ایک مقام تھا جو راستے میں آتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا دستہ جب حاضر کے قریب پہنچا تو دیکھ بھال کے لیے آگے گئے ہوئے مجاہدین میں سے ایک واپس آیا اور خالد رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی کہ رومیوں کا کثیر تعداد کا لشکر آ رہا ہے۔ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ عنہ نے للکار کر کہا، میں امین الامت کا انتظار نہیں کروں گا۔ باقی لشکر امین الامت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیچھے آ رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو انتظار کرنا چاہیے تھا کیونکہ رومی لشکر کی تعداد زیادہ بتائی گئی تھی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کی سرکش طبیعت انتظار پر آمادہ نہ ہوئی۔ انہوں نے اپنے دستے کو نہایت سرعت سے جنگی ترتیب میں کر لیا۔ اس سوار دستے کو پلک جھپکتے ایک ترتیب سے دوسری ترتیب میں ہو جانے کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ دونوں فوجیں حاضر کے مقام پر آمنے سامنے آئیں۔ رومی سالار منیاس کو توقع تھی کہ مسلمان جنگ سے پہلے کے رسم و رواج کا مظاہرہ کریں گے، مثلاً ان کا سالار ذاتی مقابلے کے لیے رومی سالار کو للکارے گا۔ ایسے چند ایک مقابلے ہوں گے، پھر دستوں کو ترتیب میں کیا جائے گا، لیکن مسلمان سوار رکے بغیر ایسی ترتیب میں ہو گئے جسے منیاس سمجھ ہی نہ سکا۔ اتنے میں اس پر حملہ ہو چکا تھا۔ منیاس اپنی فوج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے آگے تھا۔ اس کے گرد محافظوں کا حصار تھا جو خاصا مضبوط تھا۔